السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہفتہ ہے 17 جنوری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب یہ اکبر باجوہ ہیں, یہ اجمل جامی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل. عرض یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہوئی اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, نواز شریف صاحب کا کردار کیا ہے, اس سے کیا پی ٹی آئی کی تحریک جو ہے احتجاج کی 8 فروری کی وہ ماند پڑے گی یا کچھ اور, اس سے برآمد کیا ہوگا. اس وقت حکومتی حلقوں میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ 3-4 نئی کمیٹیاں بن رہی ہیں معیشت کے میدان پہ. پھر شادیوں کا سیزن بھی ہے تو ان دنوں سیاستدان مصروف ہیں وہاں آنے جانے میں, کوئی 2-4 دنوں کے بعد صورتحال کھلے گی. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے پاکستان کے سینٹ میں قانون سازی کی کوشش ہو رہی ہے کہ 16 سال 18 سال بچوں کو جو ہے نا جی وہ موبائل سے دور رکھا جائے. تو کچھ کھٹی میٹھی خبریں ہیں جو بایا صاحب بھی لے کے آئے ہیں, کچھ فقیر کے پاس ہے, تو میں نے اس لیے زحمت دی, سچی گل ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو میں نے کل آپ سے بات کی تھی نا کہ وہ جو عمران ریاض خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی آڈیوز بنائی جا رہی ہیں اے آئی ڈریون, اس پہ جو میرا تھیسس تھا باجوہ صاحب اس سے متفق ہیں, وہ بات کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی کہ جو گفتگو عمران صاحب کرتے ہیں جیل میں, خان صاحب, وہ میر صاحب کو انہوں نے کہا نا کہ وہ اگر آپ کو سنائیں تو آپ نشر نہیں کر سکتے. جا اس سے پہلے انجینئر مرزا صاحب نے اس پہ اپنی مخصوص رائے دی, مخصوص. تو اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اے آئی کے ذریعے کوئی نئی آڈیوز بن رہی ہیں. میرا کل کے ویلاگ میں اپنے دیکھنے والوں سے استدلال یہ تھا کہ آڈیوز کا سلسلہ پرانا ہو چکا اور ناقابل عمل فارمولہ ہے. تو یہ اہم ہی وقت سے پہلے آپ راگ چھیڑے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہ پہلے ہوا تھا نہ اب ہوگا. ٹھیک بات. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ٹوٹلی آپ سے اگری کرتا ہوں. اور اے آئی ویڈیو آڈیو آ بھی جائے, اوریجنل بھی آ جائے, تو اس کا کتنا اثر ہوگا, سب سے پہلا سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ رانا ثناء یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, ہوندی ہے, ایبسلیوٹلی ہوتی ہے. خان صاحب چونکہ میں نے آج آپ کو پتہ کیوں دی ہے, آپ امور جیل خانہ جات اور پولیس کے معاملات کو ایک زمانے میں جب آپ نوجوان تھے صحافت کرتے تھے, آپ بیٹ رپورٹر تھے کرائم کے. ہاں اچھا, نہیں وہ انگریزی اخبار کے لیے. نہیں یہاں پہ ہوتی ہے ریکارڈنگ خان صاحب کے سیل پہ. خان صاحب ایک دور میں, اب کی مجھے نہیں پتا, اس وقت کچھ سورس پھر کچھ چڑی پر مار لیتی ہوتی تھی وہاں پہ, اب اس کے بعد بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے. میں آپ کو کم از کم اگر سال پرانی بات بتاؤں, اچھا, تو خان صاحب باقاعدہ روٹین میں کیمرے کی طرف دیکھ کے ایک تقریر بھی کیا کرتے تھے روز. اچھا, ہاں, اور وہ ایسے ہوتی تھی جیسے کسی جلسے سے مخاطب ہوتے ہیں, جیسے ان کے سامنے آڈینس ہے باقاعدہ وہ, اور پالیسی میٹرز کے اوپر جس طرح وہ اپنی رائے جیل جانے سے پہلے روز شام کو دیا کرتے تھے نا, اس طرح سے جیل میں بھی دیتے تھے. پھر وہ کیمرہ ریکارڈڈ ہے. وہ سب جو ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں راؤنڈ دا کلاک, دے سی ہیم آن کیمرہ, جو جیل کے اندر ہوتے ہیں. تو ریکارڈنگ تو ہوگی. اب رانا ثناء اللہ صاحب وہ دیکھ سکتے ہیں, ان کی ایکسس وہاں تک ہے, یہ سوال ہے, مجھے نہیں پتا. بٹ اس کا فائدہ کتنا ہوگا. رانا صاحب صرف اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان مخالف بات کر رہے ہیں, اداروں مخالف بات کر رہے ہیں, تاکہ اگر کہیں پہ اچکزئی صاحب کوئی, یہ میری رائے ہے, کوئی بات چیت کی طرف معاملہ آگے بڑھانے کی طرف جاتے ہیں تو ایک اسپوائلر ہے. یہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے تو ہماری بڑی کلیئر سی رائے تھی جی کہ نواز شریف صاحب کا بہرحال کردار ہے اس میں. کس چیز میں؟ اپائنٹمنٹ میں. اچھا, جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا, اب تو کامران مرزا کو سنا نا آپ نے, جے یو آئی فے کے, انہوں تو اس کی برملا اس کی بات کی ہے. میرا مدعا اس سے یہ جڑا ہوا ہے کہ یہ اچکزئی صاحب بھی آ گئے, علامہ صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن آ جائے گا جلد. ان دونوں کی اپوائنٹمنٹ سے پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی اسٹرینتھ ہے وہ پس سے پش چلی جائے گی, اس کا امکان یا خدشہ ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے انہیں مذاکرات کا مینڈیٹ بھی دیا ہے, انہی نے نامنیٹ کیا ہے کہ ہماری طرف سے آپ قائد حزب اختلاف ہوں. تو عمران خان صاحب نے کچھ سوچا ہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, اپنی جماعت کے بارے میں ہی سوچا, اور اپنی جماعت کے اور لوگوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے سوچا. لیکن کیا فرام ود ان پی ٹی آئی یہ سوچ نہیں تھی کہ جی یہ نہ بنے؟ ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے. ہاں, بن تو گئے ہیں وہ, لیکن بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگا. دھڑے بندی ہے, بالکل ہے. لیکن یہ خان صاحب نے جو میئر لی یا فیصلہ کیا, یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ جو دستیاب قیادت ہے جس سے ورکر بھی ناراض رہتا ہے پی ٹی آئی کا, یہ اس قابل نہیں ہے کہ نہیں عہدہ دیا جائے؟ کہہ سکتے ہیں, مطلب آپ دو چیزیں ہیں نا اس میں. محمود اچکزئی صاحب چونکہ آج وہ ڈان میں اداریہ بھی ہے, کہ وہ ہی از ایکسیپٹڈ بوتھ ویز ایٹ بوتھ سائڈس. بڑا اچھا لکھا ہے اداریہ ویسے. ہاں, تو وہ یہی وجہ ہے اس کی کہ وہ دونوں طرف, اور پھر دوسرا ایک ان کا ایک متعین سٹانس ہے ہمیشہ سے, ایک جمہوریت پسند سٹینڈ ہے ان کا ہمیشہ سے.
اور ایک اصولی سٹینڈ اچکزئی صاحب وہ کہ عمران خان صاحب کسی دور میں ان سے ہاں جی متفق نہیں تھے بلکہ ان کے بڑے ناقد تھے. جی ہاں. لیکن یہ سیاست ہے نا, حرف آخر کچھ نہیں ہوتا. آج تو یہ ثابت ہو رہا ہے. کل تک تو محمود خان اچکزئی صاحب کے بہت ناقد بھی تھے, بلکہ ان کی اچھی خاصی وہ مکری, کیا کہتے ہیں لفظ, مکری, ہاں, تو دھرنے کے دنوں کی بات ہے. ہاں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی آپس میں کبھی ایک دوسرے شکل نہیں دیکھتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف کیمپین کرتے تھے. تو سیاست ممکنات کا نام ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں کہ میں ماضی میں جاؤں, میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اچکزئی صاحب جو میثاق جمہوریت میں میاں صاحب سے ان کی گفتگو اور 38 پارٹیوں کا اکٹھ, اچکزئی صاحب براہ راست نہیں تو بالواسطہ رابطے میں تو ہے میاں صاحب سے, کیا وہ ایک گرینڈ سٹنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب قائل ہوں گے؟ دیکھیں, اس سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گی اب. اچھا, ہاں, مجھے اب لگتا ہے کہ اب ہو جائے گی. اچکزئی صاحب کچھ راستہ نکال لیں گے اس میں سے. دیکھیں, ملک نہیں چل رہا جامی صاحب. اچھا, ہاں, وہ کہہ رہے بڑا اچھا چل رہا ہے. کون کہہ رہا؟ رپورٹیں آ رہی ہیں بڑی. نہیں, یہ ابھی 1 جنوری کو جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اپنا نیا جو ڈیٹا ریلیز کیا ہے وہ پڑھیں آپ. اس میں ہاں, اس میں دیکھیں نا آپ میکرو انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ خود ہی بات کر رہے تھے کہ کچھ تبدیلیوں کی طرف بھی غور ہو رہا ہے. کمیٹیاں, ہاں, پانا لیا نہیں, بنانا لیا. ہاں, بالکل بالکل بالکل. تو سر وہ نہیں چل رہا معاملہ. نہیں, میں آپ سے سوال یہ ہے متعین, ہم کیا آپ اگلے دن اچکزئی صاحب سے ملے ہیں؟ آپ کے ساتھ ہی ملا. ہاں جی. تو وہ اچکزئی صاحب کا فارمولہ کیا انہیں مل بٹھائے گا سب کو؟ دیکھیں, یہ لیٹس اسٹارٹ اٹ فرام ہیئر. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کھولنی ہوں گی, وہ کھلیں گی, یہ اگلی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی خبر ہے ملاقات ہو جائے گی؟ آپ, میرا خیال ہے, خبر نہیں ہے میری, میرا خیال ہے کہ ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی معاملات چل رہے اور ملک نے آگے بڑھنا ہے. تو صورتحال میں سادہ سی اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے. 2 لوگوں کے نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں, سینٹ کے اپوزیشن کے ہو گئے, ملاقات ہو جاتی ہے. اس ملاقات میں اگر ہوتی ہے, آپ کا نہیں خیال کہ پہلی ملاقات اچکزئی صاحب سے ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. ہاں, میں سمجھتا ہوں. یا پھر ان کی اپنی جماعت کے جو لیڈران ہیں ان سے ملاقات کرائیں, زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں کرائیں. آپ نے الوف کر کے, آئسولیٹ کر کے, پھر ایک بندہ تلخی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. ان واقعات کے بعد ملاقات ہوئی تو آپ کے نزدیک خان صاحب کا لب و لہجہ پہلے سے بہتر ہوگا یا اس میں مزید تلخی؟ آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے. اچکزئی صاحب ملے تو وہ کچھ اور ہی طرح کی بات چیت ہوگی, کچھ اور ہی ملاقات ہوگی. یہ بڑا رولا ڈالا ہوا ہے کہ جی وہ جیل میں ان کو سہولیات تو ہیں, میاں بیوی آپس میں مل لیتے ہیں, یہ تو مینول کا حصہ نہیں ہے؟ سب کچھ ہی ہے وہ تو. یہ تو نہیں ہوتا, آپ قید تنہائی میں تو نہیں رکھ سکتے کسی کو. کم از کم اور قیدیوں سے, وہ جو انجینئر صاحب بھی جو باتیں کرتے ہیں, انہوں نے آوازیں ہی سنی ہیں کہیں سے, نہ انہوں نے دیکھا ہے نہ انہیں پتہ. اور وہ بھی جو کلیم کر رہے ہیں وہ حلف اٹھا کے کلیم کر رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہوں گے اپنی جگہ پہ. بٹ لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ کسی جیل مینول میں تو دور کی بات ہے, یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ کسی شخص کو. جامی صاحب, وہ جہاں سے اپنے جس کو وہ چکی کہہ رہے ہیں, جس کمپاؤنڈ سے ان کو جب کورٹ لایا جاتا تھا تو وہ ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا جس میں گارڈز بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. جو وہاں سے جو پرانا سنیما ہال ہے جس کو کورٹ بنایا ہوا تھا عمران خان صاحب کے خلاف, جب وہ کیسز جیل کا سنیما تھا, جیل کا سنیما, پھر تو اس میں آتے ہوئے جو گارڈ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے نا, وہ بھی جواب نہیں تھے دیتے عمران خان صاحب کی بات. گفتگو نہیں کرتے تھے جی, یعنی ہم کلام ہی نہیں ہوتے تھے. یہ اذیت ہے. اچھا یہ بتائیں, اب مجھے اطلاع ملی ہے, آپ جیسے کسی دانشور نے مجھے آج اطلاع دی کہ معیشت کے لیے نا یہ کمیٹیاں بن رہی ہیں 3. آپ نے بتایا, میں تو مجھے تو کسی دانشور نے اطلاع دی. اچھا, ایک کو ٹھیک ہی لگ رہی ہے اطلاع. لیجسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تارڑ صاحب, اور اصلاحات کے پوائنٹ آف ویو سے آسن اقبال صاحب, اور معاشی کہتے ہیں, جو بھی کہہ لو, معاشی. آج کل معیشی ہوا ہے. میری طبیعت خراب ہے آج کل تو لفظ تو معیشی جڑا ہے وہ دیکھیں گے وزیر خزانہ ڈار صاحب کا بھی ذکر سن رہے تھے ہم. یہ کیا کریں گی, ان کا مینڈیٹ کیا ہے کمیٹیز کا؟ ویسے تو بنیادی طور پہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرافٹ بناتی ہیں. آپ سنے بن گئے نے. ہاں, پھر وہ بل کی صورت پیش ہوتے ہیں, ان پہ بحث ہوتی ہے, پھر قانون سازی ہوتی ہے. یہ اصلاحات کے لیے ہے, کیونکہ مجھے کسی دانشور نے بتایا کہ 27 میں ہم نے IMF کو خدا حافظ کہنا ہے. اچھا, ہاں, تو اس سے پہلے یہ 3 کمیٹیاں, یہ تو وہ والی ہے نا آپ بات کریں جو احسن اقبال صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی, اور وہ 7 روزہ انہوں نے ڈفرینٹ لوگوں سے بات چیت اور گفتگو سب معاملہ, جس میں سے نکلا یہ کہ جو ہمیں بڑی عرصے سے پتہ ہے وہ, ہاں, اس کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان میں جو انرجی کاسٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. خطے کے ممالک کے مقابلے میں ہم کمپیٹیٹیو ہیں ہی نہیں, نمبر 1, اور نمبر 2 ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمیں پتہ ہے پھر دوبارہ بڑھ گیا ہوا ہے.
اور اس میں یہ ایک اور چیز جو اس میں ان تمام 7-8 روزہ سیشنز کے اندر جو بات نکلی وہ ایک یہ نکلی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے, اور دوسرا یہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے یہ نہیں ایسے چل سکتا, اور آپ نے کتنا چوسنا ہے, یہ تو آپ کے جنرل سرفراز صاحب فرما چکے ہیں نا کہ آپ کا جو ایک ٹیکس کا نظام لڑکا یہاں پہ لاہور میں جو این سی سے پڑھا ہوا جی تو اس نے یہاں کاروبار شروع کیا. وہ پاکستان کا بڑا مشہور ڈیزائنر ہے, وہ خاتون کے نام سے, اچھا بڑی مشہور, میں اس کا نام اسے دے رہا ہوں, اس کی پروموشن ہو جائے گی. کوئی نہیں کر دیں سے پھر نہیں میں کیوں کرا, اچھا میں اپنے کپڑے پہننا. کیا ہوا کیا پھر؟ وہ پاکستان کے ایک صفحے اول کی مشہور ڈیزائنر ہے جن کا نام بڑا بکتا ہے, ان کا لباس, ان کا جو خاتون ڈیزائنر, خاتون, ان کے آؤٹ لیٹس ہیں, اچھا خواتین بڑا جانتی ہوں گی. اچھا اچھا ان کے ہاں وہ لڑکا جو ہے این سی سے پڑھا, وہ چیف اسٹائلش یا فیشن وہ رہا. ٹھیک ہے, اس نے ڈیزائنر, ہاں جی, اس نے خود سے اپنا کام شروع کیا. تو یہ جو رنگ برنگے مفلر میں نے پہنے ہوتے ہیں چاندے کے, اس سے بھی میں نے خریدے ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس بھی آئے تھے. اس نے مجھے اگلے روز بتایا کہ جناب بڑا اچھا کام چل رہا تھا, بریک ایون پہ میں آ گیا. تو پھر کیونکہ وہ ایک برانڈ لانچ کر رہا ہے جو کہ لندن میں یا دبئی میں لانچ کر رہا ہے اچھا خواتین کا. تو میں نے کہا یار یہاں کیوں نہیں کرتے, ہاں یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. ہاں وہ کہتا ہے حضور ہوا یہ کہ 18% لگ گیا ٹیکس ہاں ای ٹریڈ پہ یا ای کامرس پہ, پتہ نہیں. ای کامرس, ہاں, ہاں اور کہنے لگا 18% ہم دیتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر بھی, ٹھیک, سال کا 5% کو جی ایس ٹی بھی دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. مجھے تو میتھ نہیں آتا نا اکانومی. تو کہنے لگا جب اتنے ٹیکس ہم نے دینے ہیں تو کمانا کی بچے گا کی. ٹھیک, کہنے لگا کاروبار بہت اچھا چل گیا تھا میرا آن لائن, تو اب میں اگلا برانڈ وہاں لانچ کر رہا ہوں. اور یہی اسی کا اظہار کل جو رات کو پریس کانفرنس لائیو کٹ ہوئی تھی, ایف سی پی آئی کی کہتے ہیں, ایف پی سی آئی, جی ہاں, وہ جو لوگ آئے دانشور, جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, معاشی ہاں انڈسٹریلسٹ جو ہے. نہیں اچھا, پھر مجھے ایک سوال کا جواب دیں, میں تو آپ سے کچھ یہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہاں جس میں تاجروں نے شکوہ شکایت کیا کہ نسلوں سے ہم نے انڈسٹری بنائی, تباہ کر دی, جی ہاں, تو وہ لائیو نشر ہوئی. ہاں اچھی بات ہے. ان میں سے ایک وہ بھی تو تھے جو محسن نقوی صاحب کی ٹیم میں رہ چکے ہیں. تو لائیو نشر ہوئی. لائیو نشر ہوئی. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے. اچھا 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 اچھا, ہر چیز کی کھل کے بیان کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. اچھا اچھا, اصلاحات تجویز کر رہے تھے اصل میں. ہاں بالکل, ان کی تقاضا ہے اصلاحات. ایک خبر دے دوں, جی ارشاد. ملک میں ایک اہم وزارت جو ہے نا, اہم ترین وزارتیں 2-4 ہی ہوتی ہیں, ایک اہم ترین وزارت جو ہے اس کے اندر ایس اے پی ایم انڈکٹ ہو رہا ہے. اچھا, اب پوچھیں وہ کون ہے؟ وزارت کون سی ہے؟ اہم ترین میں سے ایک. دیکھیں 3-4 وزارتیں ہوتی ہیں. نہیں وہ جو ہم جس معیشت کی معاشیت کی معیشت چھڑتی میں. اچھا وہ نہیں گا, میں آگے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, 3-4 اہم وزارتیں ہوتی ہیں. لیٹ سے خارجہ ہو گئی, داخلہ ہو گئی, اطلاعات ہو گئی, اور کیڑی ہوتی ہے یہ اکانومی فائنانس ہو گئی. 4 ہو گئی, فائنانس ہو گئی. ان میں سے ایک اہم ترین. دفاع آپ کو اہم نہیں لگتی؟ نہیں وہ دیکھیں وہ سیٹلڈ ہے. ٹھیک, دفاعی پیداوار کو رضا حیات حراست دیکھ رہے ہیں, دفاع کو خیات سب دیکھ رہے ہیں. ہم تو ایس اے پی ایم کی بات کر رہے تھے. خواہ صاحب آپ کو پتہ ہے اتنے ایکٹیو اور ویجیلنٹ ہیں کہ ماشاءاللہ وہ جب فرصت ان کو ملتی ہے رات کو تو وہ دنیا بھر میں جو لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے ایونٹس ان کو ہارٹس بھی بھیجتے ہیں. اور دل دوست دلدار آدمی, خیر سگالی, خیر سگالی, یہ خیر سگالی کا جذبہ ہے. امیج اچھا ہوتا ہے پاکستان, امیج اچھا. میں داد دوں گا خواہ صاحب کو, وہ ٹویٹس کیا کریں لوگوں کو. ایسے ممالک میں لوگ بیٹھے کہ جن کا نام بھی پاکستان میں کسی کو نہ پتا ہو, شاید ان کو پاکستان کا نہ پتا ہو, لیکن اس طرح سے انہیں پاکستان کو تو پتا چلے گا. اور کہیں یہ ڈیفینس منسٹر, کل رات یہ خدشہ تھا کہ شاید ان کا ٹویٹ ہیک ہو گیا. آج نا میرا لب و لہجہ نہ ساتھ دے رہا ہے نہ الفاظ ساتھ دے رہے, طبیعت بڑی خراب آج میری, ناظرین معاف کیجیے گا. اچھا خیر, تو خواہ صاحب وہ کرتے ہیں, اچھی بات ہے خیر سگالی کے طور پر. اچھا جی, تو سر خبر میں نے آپ کو دے دی ہے. ایک منسٹری ہے جس میں, اچھا اس منسٹری کی خوبی ہے کہ اس میں وفاقی وزیر بھی تعینات شدہ ہیں اور مملکت بھی تعینات شدہ ہے. اچھا, تو پھر بھی ایس اے پی ایم. ہاں, اور ایس اے پی ایم وہ شخص ہوں گے بقول ایک فقیر کے, ایک ملنگ شخص. نہیں میرے پاس تو نہ چڑی نہ کبوتر نہ کاں نہ مسند ذرائع نہ معتبر ذرائع, میرے پاس وہ فقیر ہی ہوتے ہیں. تو ایس اے پی ایم وہ صاحب لگیں گے جو حالیہ نگران حکومت میں ایک ذمہ دار تھے. اچھا جامی صاحب, یہ وہ وزارت تو نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے سننے میں آیا تھا کہ نوٹیفیکیشن کے ٹائم پہ ایک وزیر صاحب کو ہٹانے کا مطالبہ نواز شریف صاحب کی طرف سے, یا آپ ان کو چینج کر دیں, انہوں نے کہا ایت نہیں ہو رہا, یہ وہ وزارت تو نہیں ہے کہیں؟ اچھا دسو بسنت لاہور جڑی آ رہی ہے اس کے سلسلے میں 3 زون میں بانٹا گیا ہے. جی ہاں, بسنت آپ نے چونکہ بچپن سے منائی ہے, تو یہ جو لبرٹی اور ماروٹ کی بسنت ہے
پلاٹینم اور گولڈ زون اور پھر فیروزپور روڈ اور فلاں میں نے تو کوئی ریڈ بلو یلو زون پڑھے ہیں جو بھی ہیں. ان زون سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی ایک جگہ پہ کم گڈی ایک جگہ پہ زیادہ گڈی؟ میرا خیال ہے وہ جو گنجان آباد علاقے ہیں ان کو ریڈ زون کہہ رہے ہیں. جیسے مزنگ سے لے کے سمن آباد مزنگ سے آن ورڈ اندرون شہر تک وہ آپ کا کرشن نگر اور وہ سب ایریا جو ہے نا جہاں پہ آبادی بہت ٹائٹلی پیکڈ ہے اور وہاں پہ پتنگ ہوتی بھی وہیں پہ ہے زیادہ, مطلب زیادہ اڑنی بھی وہیں پہ ہیں پتنگیں اور گڈیاں اور سب معاملہ. میرا خیال ہے اس کو ریڈ زون کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ فلک ناز چترالی جی سینٹ میں, فلک ناز چترالی پی ٹی آئی کی ہیں؟ ایسا ہی سنتا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ 16 سال یا 18 سال بچے سوشل میڈیا یوز نہ کریں. ابھی جو بیورو اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا آیا نا جی سر, 1 جنوری کو, میں نے اس لیے آپ جیسے دانشور کو زحمت دی. دانشور میں نہیں ہوں, ڈیٹا انہوں نے خود ریلیز کیا. ٹھیک, اس میں حضور یہ ہے کہ ہاؤس ہولڈز میں جو انٹرنیٹ یوزیج ہے دیٹ از اپ ٹو 70%. انڈیویجول یوزیج پاکستان میں اوور آل پاپولیشن کا جب ہم لگاتے ہیں وہ میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا فگرز رانگ 54%. اچھا, یہ فلک ناز چترالی صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کوئی طریقہ بھی بتایا نا کہ وہ کس طرح سے معاملہ. آسٹریلیا میں قانون سازی ہوئی تھی کہ انہوں نے 16 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں ان کے اوپر لیجسلیشن کی, اوپینین سیکھ کی, اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کے فلاں ایپس یہ یوز نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کی. اچھا, اور کمپنی کو پابند بنایا. کوئی یورپ میں اسکینڈینیویا میں بھی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں تو یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پیرنٹل گائیڈنس تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے, یہاں پہ بھی ہونی چاہیے, اس میں کیا مسئلہ؟ نہیں, پیرنٹل گائیڈنس تو آلریڈی یہ کمپنیاں خود بھی کہتی ہیں کہ آئی ایم 18+ اور بچوں کے اکاؤنٹس جو ہیں ماں باپ کو دیے گئے ہیں. یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. اب تک کی ہوئی جو انتہائی سنجیدہ گفتگو اس سے ہٹ کے یہ نسبتاً سنجیدہ گفتگو, اس کو ذرا دھیان سے سنیں. اصل میں ہمارے جو یہ پارلیمنٹیرینس ہوتے ہیں نا, ان کا کام قانون سازی ہوتا ہے. تو وہ قانون سازی بڑی کم ہوتی ہے یہاں پہ, تنظیم سازی پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنی اپنی پارٹی تگڑی کر. چلو جام صاحب کام کر رہے ہیں, پتہ تو لگا. ہاں تو جی دیکھنا حکومت. نہیں, میرا مطلب سنجیدگی سے تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا میں جہاں یوتھ بل سب سے زیادہ ہے. عباس صاحب یہ فرما رہے ہیں. تو یہاں آپ کو یہ ضابطہ قاعدہ بالخصوص یہ اگر کسی اور حکومتی شخصیت یا پیپلز پارٹی نے دیا ہوتا تو لا محالہ خیال آتا جی یہ یوتھ کو کرب کر رہے ہیں. یہ ابھی بھی یوں ہی ہے ویسے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے نا. حل یہ ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ 16 سال کی عمر تک بچے جو آسٹریلیا نے کیا ہے ان کے اوپر یوزیج پہ پابندی لگا دیں آپ کہ وہ ایپ نہیں یوز کر سکتے, یوٹیوب, فیس بک, فلاں مکان. نہیں, وہ ابھی دیکھیں, وہ تو چھوٹا سا ایک بچہ, آج کل تو ماؤں نے 2-3 سال کے بچوں کو پکڑایا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کتنی سرعت کے ساتھ وہ یوٹیوب کی ایپ اور ایپس بھی اسکپ کر لیتے ہیں. وہ سب معاملہ بچوں والا کانٹینٹ ہے. اب اس میں جس بچے کے پاس وہ کوئی بھی ڈیوائس ہے, وہ ٹیب ہے یا موبائل فون ہے, وہ سمپل سا یہ معاملہ ہے. اس میں آپ نے جو بھی ایپ انسٹال کی, یوٹیوب بالفرض کرنی ہے, تو اٹ آسکس کہ کس ایج کے یوزیج کے لیے, اسی کے مطابق وہ آپ کے کانٹینٹ دے گا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پوری دنیا میں چل رہا ہے. میں نے ایک اور چیز سنی ہے, وہ جو آپ نے کمیٹی کی بات کی, اعظم نذیر طاہر صاحب کے انڈر بھی ہے کوئی کمیٹی, ان کے نزدیک بھی ہے. تو وہ جو بات ایک چل رہی ہے کہ اسی سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو فرینچائز کی ایج ہے نا, ووٹنگ کی جو ایج ہے, یہ 18 سال نہیں, اس کو بھی اوپر لے جانے کی. اچھا, میں نے چیک کی تھی, اڑتی سنی ہے میں نے خبر سنی تھی, وہ مجھے پتا ہے وہ کہاں سے آئی تھی. اس میں ایک فلا ہے. اگر آپ نے ووٹر کی عمر 18 سے بڑھانی ہے نا, 25 بھی کرنی ہے, تو یہ بھی فائدہ نہیں. مطلب فائدہ نہیں ہے. ٹھیک, 30 بھی کرنے تو فائدہ نہیں ہے. تو وہ سنا ہے کہ یہ خبر لنگر گپ تھی. اچھا, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس جانب رجوع نہیں کیا جائے گا. چلیں, وہ اچھی بات ہے. محسوس یوں ہوا نا کہ بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے کہ یار کی کریے. نہیں, بالکل نہیں. کسی نے کہا یوں کر لیں. نہیں, بالکل ایسا نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ 8 فروری کو پی ٹی آئی بڑا دھماکہ کر سکتی ہے یا بس ان کا آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری ذمہ داری آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے سہیل افریدی کے کاندھوں پہ ڈال دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہی از دی سی ایم, ہی ہیز ٹو ڈیل ود دی پروونس, ود دی گورننس, ود دی ڈیلیوری اور باقی کام کاج. تو ایک سہیل افریدی پہ کندھے پہ ساری چیزیں لگا کے تو آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے پورا ملک جام ہو جائے. وہ اپنے تئیں کے پی میں جو مظاہرہ یا احتجاج ہے وہ تو کر لے گا. باقی مجھے اس سے کوئی بہت بڑا میسو لیول کا کچھ شے برآمد ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے چونکہ یہ نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں, گورنمنٹ جائے گی انگیجمنٹ کی جانب تاکہ 8 فروری کے احتجاج کو غبارے سے گیس نکلے. دس از مائی فائنڈنگ. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی جس طرح کا وہ پورا ملک جام ہو جائے نا. اچھا, 2 چیزیں اس میں, ایک تو اتفاقاً اتوار بھی ہے, اور دوسرا میں صرف اس میں ایک چیز عرض کروں. ایک بڑے ٹرانسپورٹر ہیں لاہور کے, بڑے ٹرانسپورٹر ہیں, مطلب زبان زد عام ہے وہ نام. یہ جب کریک ڈاؤن ہوا تھا نا پی ٹی آئی پہ, وہ جن کے نام کے چھوٹی یہ آتی ہے. ہاں, اچھا,
کریک ڈاؤن جب ہوا تھا نا، ان کی 70+ لیٹسٹ ماڈل کی بسیں توڑ دی گئی تھیں. اچھا، اس سے اندازہ اب میں صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ وہ یا ان کو دیکھ کے جن باقی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یار ان کے ساتھ کیا ہوا، اتنا مالی نقصان کس کا کیا یار، آپ نے ملک کا بھی تو کیا نا ایٹ دی ویری سیم ٹائم نقصان. تو لوگ وہاں پہ جب پہیا جام کرنے کی بات آئے گی تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں یہ والی چیزیں بھی تو. اور سیاسی ورکر اس لیے تو نہیں ہوتا جامی صاحب بالکل ٹھیک کہ اس کے ساتھ یہ والے سلوک ہو رہے ہیں. آپ نے شادی پہ جانا ہے؟ نہیں، میں انوائٹڈ نہیں ہوں سر. نہیں ہے. اچھا چلیں ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.